معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے ایک استعاراتی تحریر میں پاکستان کو انکسار بھائی اور بھارت کو لالا رعونت قرار دیتے ہوئے ان دو پڑوسیوں کی کہانی بیان کی ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ حالیہ جنگ کے بعد دونوں ہمسائے اپنی غلط پالیسیوں کو ریورس کرتے ہوئے عوامی فلاح کی خاطر جنگ کا راستہ ہمیشہ کے لیے ترک کر کے دوستی کے راستے پر چل نکلیں گے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صدیوں سے ایک ہی محلے کے باسی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی اونچ نیچ اور خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہیں، دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، غربت، وسائل کی کمی اور پسماندگی سارے محلے کا مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن ان کی ذاتی لڑائیاں ایک دوسرے کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں۔ دونوں اکٹھے ہی محلے میں آباد ہوئے، لیکن لالا رعونت نے انکسار بھائی کو شروع سے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوں وہ 1947 سے ہی عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ لالا رعونت شروع سے ہی سارے محلے کی ملکیت کے دعوے دار بن گئے۔ لالا غریب محلے داروں سے محبت کرنے کی بجائے انہیں دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ بھائی انکسار نے شروع سے ہی یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں امریکہ اور کینیڈا کی طرح محبت کرنے والے پڑوسی بن جانا چاہیے، مگر انکسار بھائی کی خواہش کے برعکس لالا رعونت کو اپنی بڑائی پر ناز تھا۔ لالا رعونت بے شک عمر اور طاقت میں بڑا ہے، مگر جھوٹی ہوا کے گھوڑے پر سواری کرنے سے اس میں غرور اور تکبر آ گیا ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کے پڑوسی بونے لگتے ہیں اور وہ خود کو دیو سمجھنے لگا ہے۔ انکسار بھائی سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن وہ بھی اپنے گھر اور حقوق کے دفاع کے لیے بہادری سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہا۔ 1947 میں محلے کی ابتدائی سے انکسار بھائی کی خارجہ دنیا پر اچھی گرفت تھی۔ سر ظفر اللہ خان، پطرس بخاری، ایم ایچ اصفہانی، میر لائق علی، ایس شاہ نواز، آغا شاہی، عزیز احمد اور صاحبزادہ یعقوب علی خان نے دنیا بھر کے ایوانوں میں لالا رعونت کے کشمیر اور افغانستان پر موقف کو تاریخی شکست دی۔ چنانچہ لالا رعونت نے سرخ محلے کے روسی ریچھ سے دوستی لگائی، مگر بھائی انکسار نے مستقبل کی دنیا کا اندازہ لگا کر امریکی عقاب کا ہمراہی بننا قبول کیا۔ وہ سفارتی سطح پر پہلے 2 راؤنڈ جیت گئے۔ کشمیر اور افغانستان پر دنیا نے انکسار بھائی کا ساتھ دیا اور لالا رعونت کونے میں پڑا رہا۔ تاہم انکسار بھائی سے افغان جہاد میں گھسنے کی غلطی ہو گئی۔ اس سے امریکی عقاب کے دل میں گرہ پڑ گئی کہ انکسار ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق دنیا کو یہ لگا کہ انکسار بھائی اسامہ بن لادن اور طالبان کی درپردہ اور کھلے عام مدد کرتے ہیں۔ لالا رعونت نے بھی عالمی محلے میں ڈھول بجا بجا کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اس نے دنیا کو انکسار بھائی کا چہرہ بھیانک کر کے دکھایا اور اپنے عیار چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ان دونوں پڑوسیوں کی کہانی طویل ہے، مگر پھر قدرت کا کرنا کیا ہوا کہ لالا رعونت نے بھائی انکسار کی خراب عالمی پوزیشن دیکھتے ہوئے اسے باقاعدہ نیچے لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ حالیہ جنگ سے پہلے بھی دنیا لالا رعونت کے رویے سے شاکی تھی، لیکن اس کی جھوٹی پھوں پھاں عظمت کے دعووں اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے بہت سارے ممالک چپ تھے۔ تاہم انکسار بھائی کے ہاتھوں لالا کی عزت کیا تار تار ہوئی۔ اب عالمی محلے کے لوگ بھی اس کی زیادتیوں کے بارے میں انکشاف کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ لالا رعونت انا کی پہاڑی پر چڑھا رہا اور محلے داری کے اصول پامال کرتا رہا۔ دوسری جانب انکسار بھائی امریکی سفارتکار، برطانوی ڈپلومیٹس اور حتیٰ کہ ہر غیر ملکی مہمان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ امریکی سفارتکار تو انکسار بھائی کی آنکھوں کا تارا ہے، جبکہ لالا ان سفارتکاروں کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انکسار بھائی کا امریکی سفارت خانے اور سفارتکاروں سے جنگ کے درمیان لمحہ بلمحہ رابطہ تھا۔ ان سفارتکاروں نے انکسار بھائی کا مقدمہ واشنگٹن کے سفارتی محلے میں اس مؤثر طریقے سے پہنچایا کہ ٹرمپ اور ان کی خارجہ ٹیم کا جنوب ایشیائی خطے کا اسٹریٹجک منصوبہ ہی بدل گیا۔ دوسری طرف لالا رعونت کے ہاں امریکی سفارت خانے کا کردار سرے سے ہی نہیں تھا، کیونکہ لالا رعونت انہیں لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ لالا رعونت کو خبط عظمت اتنا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کو اکڑ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ لالا رعونت نے انکسار بھائی کی خلیجی عزیزوں کو بھی چکنی چپڑی باتوں میں لگا لیا تھا۔ یہ ممالک کلمہ تو انکسار بھائی والا پڑھتے ہیں، مگر وہ لالا رعونت سے مروب ہو کر اس سے کاروباری پینگے بڑھا رہے تھے۔ ان خلیجی دوستوں نے انکسار بھائی سے مالی امداد کے دعوے تو بہت کیے، لیکن عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ دوسری طرف لالا رعونت کو انہوں نے سر چڑھایا ہوا تھا اور اس سے دھڑا دھڑ معاہدے کر رہے تھے۔
सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों इंडिया की वाज़ेह शिकस्त के बाद कुछ खलीजी ममालिक की आंखें खुल गई हैं और इन्हें इंकिसार भाई की इंकिसारी के पीछे छुपी ताकत का एहसास हो गया है। यूरोप के कई सफीरों ने सरकारी और कई एक ने गैर सरकारी तौर पर इंकिसार भाई को लाला रऊनत का गरूर और झूठा तकब्बुर तोड़ने पर मुबारकबाद भी दी है। गरूर का सर वक्ती तौर पर तो नीचा हो चुका, अब इंकिसार भाई को अपने तासुर को देरपा और दूररस बनाने के लिए फौरन इक़दामात करना होंगे। इंकिसार भाई की इंकिसारी तो सबको पसंद है, लेकिन हमें दहशतगर्दों की सरपरस्ती के हवाले से खुद पर लगाए जाने वाले गैरों के एतराज़ात भी दूर करने चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की बेजा हिमायत और कश्मीर में अपने जहादी भेजने पर सिफारती दुनिया को झूठे या सच्चे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब लगता है कि इंकिसार भाई माजी की दानिस्ता या नादानिस्ता लफ्ज़िशों को फिक्स करने पर आमादा हो चुके हैं। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती मदद से एक ना एक दिन ये मुकदमा जीता जाना पत्थर पर लकीर है, लेकिन 9/11 के बाद की दुनिया में दहशतगर्दी एक बड़ा जुर्म बन चुकी है। ऐसे में इंकिसार भाई को इस इल्ज़ाम से जान छुड़ाना चाहिए। पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम में इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान और फौज के मुतज़ाद बयानिए और रवैये हैं। इस मामले में अनाएं ज्यादा और उसूल कम हैं। लिहाजा समझने की बात यह है कि दोनों तरफ की लचक ही देरपा सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।